محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. تم اگر اپنی صفوں میں اتحاد کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. کبھی کبھی اتحاد کے باوجود کامیابی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات. اب یہ جو باتیں جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا، بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے، جو وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے. اب یہاں آ کے سوچتا ہے انسان کہ محنت کرنے سے کامیاب ہو گئے لوگ. اب محنت کیے بغیر کچھ لوگ کامیاب. اب یہاں یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ہیں محنت کر کے غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ ہیں پیدائشی طور پر پیسے میں داخل ہیں، کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے، اور کچھ لوگ وہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں. مقصد جو گدھا بڑی محنت کرے گا تو خوبصورت گدھا بن جائے گا، تو گھوڑا پیدائشی طور پر گھوڑا ہے، گدھے سے بڑی بڑا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دوسرا حکم وہاں پر ہوگا کہ میں ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کہ یہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا، کہیں رات بنانے والا. اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، رات کی محنت اور طرح سے ہے، دریا کی محنت اور طرح سے ہے، ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا. پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے. آپ کی دقت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے حساب سے نکلنا چاہتے ہو کہ میں محنت کرتا جاؤں، دنا ہو جائے. آج میں دنا ہو جاؤں، بہت محنت کروں کہ پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں، اور جو بادشاہ بنے ہوئے سارے کم عقل ہی ہوتے ہیں بیچارے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضل کی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے کہ ہم بہت بڑے یہ ہو جائیں گے، اور جب آگے دیکھتے ہیں تو لوگ پہلے ہی مطلب میں موجود ہیں. تو لہذا آپ جو فارمولہ بناتے ہو وہ فارمولہ نہیں چلتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے انسان. یہ جب تک یہ بات نہ سمجھ آئے کہ کون سا فارمولہ ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے، کوئی ایسا فارمولہ کہ یہ آدمی، ایک آدمی بہت سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے. اب آپ پیغمبر کی بتائے ہوئے فارمولے تو استعمال کرتے ہو، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک نسخہ پوچھو کسی پیغمبر سے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے. کوئی فارمولہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بن جاتے. اب یہاں پر آ کے ڈیوائن انٹرفیرنس لکھتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے. جب آپ نے یہ مان لیا، اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اب فالوور کو اللہ نے فالوور بنایا. پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا، وہ تو پہلے سے مزدور ہوئے ہیں. اس لیے کبھی آپ اتباع کرتے ہو نا تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ ویسے ہو سکو گے، ویسے نہیں ہو سکو گے. حالانکہ دونوں کی نماز نماز ہے، لیکن وہ پہلے ہی مقبول ہے، ایز اے مین مقبول ہو چکے ہیں. نہیں بات نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت، فیصلہ ہونا. فیصلہ تو بعد میں ہوگا. اطلاع آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ درود بھیج رہے ہیں اپنے پیغمبر. فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، یعنی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا. اور یہ کہ پیغمبر میں ان پر کیسے عذاب بھیجوں جب آپ ان میں ہوں، فیصلہ تو ہو گیا. تو آگے کیا فیصلہ ہونا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جس آدمی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے تو فیصلہ تو ہوا پڑا ہے. اور جو یہاں کا ساتھ ہے وہ وہاں کا ساتھ ہے، فیصلہ ہوا پڑا ہے. جو شہید ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے، اور جو شہید ہو گیا اس کی ذات کی ذات میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہوا پڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گئے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. مقصد یہ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھو
اپنے ماں باپ کے آگے اٹھنا کرو، جس کا ماں باپ راضی ہو گیا اس کا فیصلہ ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں اچانک مر گیا ہوگا، اللہ کہتا ہے ایسا فیصلہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور کوئی زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے؟ یہاں سے آپ کی بات سمجھ آئے گی کہ ایسا کرو اور پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر اللہ کا ہے تو تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کو تمنا ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں، اور اللہ نے مہربانی کر دی تھی انہی میں سے چن کے پیغمبروں کے ساتھی بنا دیا، پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں، اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ راز بڑا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، اور تسلیم جو ہے یہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے، باقی کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا بھی نہیں ہے، عاقبت خیریت سے ہے۔ اور ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر فوت ہو جائے تو کہتے یہ ہے، اور لوگ سیکھی کہتے ہیں کہ وہ نکل گیا اور فلاح آ گیا۔